ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ آپس میں اس قدر مخالف ہیں، اس قدر ایک دوسرے سے متنفر ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کا مالی نقصان کیا، نہ ہی کوئی جانی نقصان کیا، نہ ہی عزتوں کو کوئی نقصان پہنچایا، تو پھر باوجود اس کے اس قدر مخالفت، وجہ صرف یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ، خواہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان، یا پھر بڑے بڑے فلمی اداکار، بڑے بڑے منصب پہ بیٹھنے والے، یا پھر قومی کرکٹر، ان لوگوں نے ان کے ذہن بھر دیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو، اگرچہ یہ لوگ پھر رات کو اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری ہو جائیں۔ فیکٹس نمبر 1، 2001 میں سینما میں ریلیز ہونے والی فلم گارڈر، جو تقسیم برِ صغیر پر بنائی گئی اور اس میں بطور ویلن کردار امریش پوری نے نبھایا اور بطور ہیرو سنی دیول، جس کا مشہور ڈائیلاگ ہے، امریش پوری کہتا ہے میرا بس چلے تو ہر ہندوستانی کو ایک ایک کر کے گولی سے مار دوں، تو جواباً سنی دیول کہتا ہے تم ہندوستانیوں کو کیا مارو گے، تمہاری بھی وجود ہماری وجہ سے ہے، تم تو اس قدر کمزور ہو کہ دنیا جانتی ہے بٹوارے کے وقت ہم نے 65 کروڑ دیے، تب جا کے آپ لوگوں کے سر پہ ترپال آئی تھی، برسات سے بچنے کی حیثیت نہیں اور بات کرتے ہو گولی باری کرنے۔ فیکٹس نمبر 2، 25 جنوری 2002 میں ریلیز ہونے والی فلم ماں تجھے سلام، جس میں بطور ہیرو کردار نبھایا ارباز خان اور سنی دیول نے، تو فلم کے آخر میں آ کر ایک ڈائیلاگ ہے جس میں ارباز خان کہتا ہے کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے۔ جب یہ فلمیں ریلیز ہوئیں تو پھر پاکستانیوں نے بھی دیکھا اس کو انٹرنیٹ پہ اور ہندوستانیوں نے بھی دیکھا، تو پھر پاکستانیوں نے ہندوستان کے خلاف کومنٹس کیے اور ہندوستانیوں نے پاکستان کے خلاف کومنٹس کیے، ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالی دی اور خوب مخالفت کی، لیکن یہ ایک دوسرے کے مخالفے ہو گئے۔ پھر جب سنی دیول کا جی چاہا کہ میں پاکستان آؤں، تو پرائم منسٹر وزیر اعظم یعنی عمران خان کے دور میں یہ جب کرتارپور آیا اور ساتھ میں نوجوت سنگھ سدھو بھی تھا، جب کرتارپور آیا، پاکستان کے عام لوگوں کی محبت دیکھی، تو پھر پتہ چلا میں نے تو یہ فلم غلط کی، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ فیکٹس نمبر 3، پاکستان کے سیاسی لوگ جب الیکشن کا دور آتا ہے تو یہ عوام کو خوب بھڑکاتے ہیں ہندوستان کے خلاف کہ ہندوستان کے سیاسی لوگوں نے ہم اس طرح نقصان پہنچایا، ہمارا یہ نقصان کیا، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں کرسی پر بٹھائیں، پھر ہم جا کے ہندوستان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو خوب بھڑکاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے سیاسی لوگ ہندوستانیوں کے سادہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ پھر یہ جب دونوں کرسیوں پر آ جاتے ہیں تو عوام ایک دوسرے کو پیٹتی رہتی ہے، لیکن یہ اگر چاہیں تو ایک دوسرے کے شو پر بھی چلے جاتے ہیں، اگر چاہیں تو ایک دوسرے کو اپنے گھر بھی بلا لیتے ہیں۔ فیکٹس نمبر 4، جب پاکستان اور انڈیا کی قومی کرکٹ ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت یہ صورت جنگ کی بن جاتی ہے۔ پاکستانی سمجھتے ہیں ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے، ہندوستانی سمجھتے ہیں ہماری پاکستان کے ساتھ جنگ ہے، حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اگر ہار گئے ہیں تو جیتنے والے کو ہار دینے والا داد دے، جو بھی ہو، لیکن یہ ادھر سے جو کیپٹن ہوتے ہیں یہ مخالفت کرتے ہیں، ہم نے شب و روز محنت کی، ہم نے پریکٹس کی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہندوستان کو شکست دیں، لیکن جب یہ میچ ہو جاتا ہے پھر ہم انہیں ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتے ہیں، یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہاسٹلوں پر جاتے ہیں، اگر شادی ہو تو اکٹھے جاتے ہیں، جب مرضی چاہے تو ایک دوسرے کے شو میں چلے جاتے ہیں، لیکن عام ہندوستانی اور عام پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کی اجازت نہیں، اگر اجازت ہے تو صرف ان کو ہے، جب مرضی چاہے چلے جاتے ہیں، بلکہ اگر چاہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی دلیل فیکٹس نمبر 5، انڈیا کے مشہور ممبئی شہر میں پیدا ہونے والی ثانیہ مرزا، جو کہ 15 نومبر 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئی، یہ اور ادھر پاکستانی قومی کرکٹر شعیب ملک، ان کی شادی ہر کسی کو پتا ہے کہ 12 اپریل 2010 کو یہ شادی کے بندھن میں دونوں منسلک ہوئے تھے، اب یہ شادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ چاہیں تو آپس میں شادیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن عوام الناس ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو چاہیے ہم سب کو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں ضرور رائے دیں۔